بھی غار ثور پہ پہنچ گئے اور خاص اس مقام پہ چلے گئے کہ اگر انہوں نے فقط اپنے پاؤں کو دیکھا تو حضور کو دیکھ لیں گے. اب وہ جو دل پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، بجھا ہوا تھا، پریشانی تھی، جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے، اللہ کی امانت کی حفاظت ابوبکر تیرے ذمہ ہے، ایک عجیب کیفیت پریشانی کی لاحق ہوئی، سخت پریشانی تھی. اور آپ جانتے ہیں پریشانی اپنی ذات کی نہیں تھی، پریشانی رسول اللہ کی ذات اقدس کی. غم اپنا نہیں تھا، غم رسول اللہ کا تھا. تکلیف اپنی نہیں تھی، تکلیف رسول اللہ کی تھی. سیدنا صدیق اکبر پریشان ہے. مولا اتنی بڑی امانت، اتنی بڑی ذمہ داری ابوبکر کے سر کی پر آئی ہے، میں تنہا، میرا اور ساتھی بھی کوئی نہیں، دشمن سر پہ آ گیا ہے. اس ساری کیفیت کو قرآن نے بیان کیا. ثانی اثنین، دو میں دوسرے. لوگ کتنے تھے؟ افراد کتنے؟ دو. ایک اللہ کا رسول، ایک ان کا یار ابوبکر. دو میں دوسرے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں دو فرد، ایک اللہ کا محبوب، ایک ان کا یار ابوبکر تھے. ابوبکر گھبرائے، ان کا دل بے چین ہوا. ان کے دل کو جو فکر لاحق تھی، وہ جو ان کے دل کی کیفیت تھی، رب کے محبوب جو کائنات کے والی ہیں، انہوں نے اپنے یار کو تسلی دی. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھ کے حضور جانتے، سمجھتے، حضور جانتے، سرکار سمجھ گئے میرے یار کو بڑی پریشانی ہے. ابوبکر کا دل بڑا پریشان ہے. سرکار نے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، جو جملہ حضور نے فرمایا تھا وہی بات میرے رب نے قرآن میں بیان کر دی. اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جب رب کے محبوب نے اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے یہ بات فرمائی، لا تحزن، ابوبکر غم نہ کر. ابوبکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو. ہم جانتے ہیں تیرا دل ہماری وجہ سے بڑا دکھی ہے، تو بڑا پریشان ہے. مولا بڑی امتحان میں آ گیا ہوں، بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، دشمن سر پہ آ گیا ہے. میں اکیلا ابوبکر کیا کروں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو اس امانت کی حفاظت کے اندر کوئی مجھ سے کمی نہ رہ جائے. حالانکہ آپ نے کوئی راستے میں کمی نہیں چھوڑی. حضور کے گھر سے لے کر غار ثور تک ایک بڑا سفر تھا، بڑی کوشش کرتے رہے، حضور کی حفاظت کے لیے بڑی کوشش کی. کبھی سرکار کو لے کے چل رہے ہیں، کبھی حضور کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی سرکار کے پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی چلتے چلتے حضور کے دائیں طرف
کبھی چلتے چلتے حضور کے بائیں طرف سرکار نے پوچھ لیا تھا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا کیونکہ اللہ کی امانت میرے پاس ہے، مجھے ڈر ہے جب میں یہ چیز محسوس کرتا ہوں کہ دشمن آگے سے نہ آ جائے، میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اگر حملہ ہوگا تو ابو بکر اپنے سینے پہ برداشت کرے گا۔ کبھی خدشہ لگتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو، میں آگے سے پیچھے آ جاتا ہوں۔ کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہیں دشمن ادھر سے وار نہ کرے، میں کبھی دائیں ہوتا ہوں کبھی بائیں ہوتا ہوں۔ اسی کیفیت کے ساتھ غار ثور پہ پہنچا، اور اب دشمن جو سامنے آ گیا، اس کیفیت کے اندر وہ جو دل کے اندر پریشانی تھی، حضور نے تسلی دی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر۔ غم کس چیز کا؟ اپنا غم نہیں ہے، غم رسول اللہ کا ہے، پریشانی اپنی نہیں ہے، پریشانی رسول اللہ کی ہے۔ قدرت نے فرمایا لا تحزن، جو جملہ حضور نے بولا تھا وہی جملہ میرے پروردگار نے قرآن میں بیان کیا۔ حضور نے بھی فرمایا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، حضور نے فرمایا تھا ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن، وہی بات میرے رب نے قرآن میں بیان کی۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے یار سے، اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، کیا غم نہ کر؟ ان اللہ معنا، ابو بکر تجھے میرا غم ہے، تجھے میری فکر ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ لا تحزن، اس جملے کے اندر ذرا غور کریں گے تھوڑی دیر۔ اب جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو غم تو تھا حضور کا، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اگر حضور اس چیز کو بیان کرتے کہ غم تجھے میرا ہے، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، نہیں، ابو بکر چونکہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرا ساتھی ہوا، تو میرا وفادار ہوا، تو میرا حیادار ہوا، تو میرا ساتھی ہو گیا، جیسے اللہ کی مہربانیاں میرے ساتھ ہیں اسی طرح اس کی کرم نوازیاں ابو بکر تیرے ساتھ بھی ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں سے پتہ کیا چلا؟ جو اپنا تعلق حضور کے ساتھ بنا لیتا ہے تو جو کرم نوازیاں حضور کی برستی ہے وہی فیض جو ہے حضور کے چاہنے والوں کو نصیب ہو جاتا ہے۔ احباب گرامی، یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت کے ترانے قرآن بیان کر رہا ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی قرآن باقی رہے گا، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان کے ترانے اسی طرح بیان ہوتے ہیں۔ احباب گرامی، یہ سیدنا صدیق اکبر کون ہے؟ کون ابو بکر ہے؟ میرے رسول کا وہ ساتھی، حضور کا وہ وفادار غلام جس کی صحابیت کا ذکر اللہ کا قرآن بیان کرے۔ ہر ایک کی صحابیت کسی کی سیرت کی کتابوں میں، کسی کی تاریخ کی کتابوں میں، کسی کا ذکر، کسی کی صحابیت کا ذکر حدیث میں آیا۔ ابو بکر ایک واحد ایسا صحابی رسول ہے کہ جس کی صحابیت کا ذکر اللہ قرآن میں بیان
اترتا ہے اور قرآن کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ احباب گرامی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے بھی میں نے دین رکھا، جس کے سامنے بھی میں نے اسلام رکھا، وہ سوچو بچار میں پڑا، سوچنے لگا، دعوت اسلام رکھی وہ سوچنے لگا۔ لیکن یہ ابو بکر ایسے ہیں، ایسے صحابی ہیں، حضور نے فرمایا میں نے ابو بکر کے سامنے اسلام رکھا، دیر نہیں لگی ابو بکر کے قبول کرنے کے اندر۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا کے اندر میرے دین کے ساتھ، میری ذات کے ساتھ، اللہ کے پیارے کلام کے ساتھ، اللہ کے پیارے دین کے ساتھ لوگوں نے وفا کی، اپنی محبتیں پیش کی، کسی نے وقت دیا، کسی نے مال دیا، کسی نے گھر بار قربان کیے، ہجرت کی۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ ایک ابو بکر ایسا ہے، یہ جملے سنیے ایمان تازہ ہو جائے، ہم وہ ہیں جو حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر ایسا شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں اللہ کا رسول دنیا میں نہیں چکا سکا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا اللہ چکائے گا۔ دوستان محترم، یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضور کی وفادار، حضور کی خدمت گزار، حضور کی محبوب زوجہ، آپ بیان کرتی ہیں یہ اس دور کی بات ہے جب میں کاشانہ رسول پہ نہیں گئی، میں اپنے گھر میں تھی، اپنے باپ کے گھر میں تھی، اور جو میرے باپ کا وقت حضور کی مجلس میں گزرتا تھا وہ تو وقت ہی سہانا ہوتا، پیارا ہوتا، لیکن جس لمحے میرے باپ اپنے گھر میں آ جاتے ساری رات بے چین گزرتی، ساری رات بے چین گزرتی، دل کے اندر کیفیت کیا ہوتی؟ آپ فرماتی ہیں آپ کے سینے سے اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی تھی جیسی ہنڈیا کے ابلنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ درد تھا، یہ محبت تھی، یہ عشق رسول تھا، ساری رات تڑپ دیا لنگ جاتی، کدی عشق دے مارے نہیں سوندے۔ یہ ابو بکر تھے جنہیں عشق رسول کی وہ کمال معراج حاصل تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ابو بکر ہر معاملے کے اندر امام نظر آتا ہے، ہر معاملے میں ابو بکر سردار نظر آتا ہے، ہر معاملے میں ابو بکر اول نظر آتا ہے۔ اور یہ ابو بکر ہیں، یہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر جیسے انسان، حضرت عمر جیسا شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کاش عمر نہ ہوتا، صدیق اکبر کے سینے کا کوئی ایک بال ہوتا، وہ بال جو ابو بکر کے سینے پہ لگا ہے، جی وہ سینہ جو رحمت الہیہ کا گنجینہ ہے، جو محبت رسول کا خزینہ ہے، کاش عمر نہ ہوتا، صدیق اکبر کے سینے کا کوئی ایک بال ہوتا۔ یہ عمر ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کاش عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، جناب عمر کی جتنی نیکیاں ہیں، زندگی کی نیکیاں، ابو بکر وہ ساری نیکیاں لے لے اور وہ غار ثور والی ایک نیکی مجھے دے دے۔ عمر جیسا انسان جو چاہتا ہے میری زندگی کے ساری نیکیاں ابو بکر تو لے لے، اور اپنے غار والی وہ نیکی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، کاش کہ یہ نیکی مجھے مل جائے۔ یہ
اس صدیق اکبر کا تذکرہ ہے۔ احباب گرامی، میں اپنی گفتگو کو ان لفظوں پہ ختم کرتا ہوں، قیامت تک ہر مومن نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، سخی ہو، مجاہد فی سبیل اللہ، جہاد کرنے والا، ہر ایک اس لیے نمازی نماز پڑھتا اس لیے ہے مجھے جنت مل جائے، رب راضی ہو جائے۔ جی سخی اپنا مال کیوں قربان کرتا ہے؟ مجھے جنت مل جائے، رب راضی ہو جائے۔ مجاہد میدان جہاد کے اندر جا کے اپنی جان کیوں پیش کرتا ہے؟ مجھے جنت مل جائے، رب راضی ہو جائے۔ قربان جائیں صدیق اکبر تیری عظمت و شان پہ، جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، اور کوئی جنت کے اندر جانے کے ترلے کرے، بہانے بنائے، نمازوں پہ نمازیں پڑھے، سجدے پہ سجدے کرے، تسبیحات کرے، لیکن ابو بکر ایسا صحابی رسول ہے، میرے کریم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ قیامت کے روز انتظار کرے گا، خواہش کرے گا، جنت کا ہر دروازہ یہ خواہش کرے گا، اس کی چاہت ہوگی، بلکہ وہ پکار پکار کے کہے گا ابو بکر آؤ نا، آج مجھ سے گزر جاؤ۔ کوئی جنت کے لیے تڑپے کہ مجھے جنت پہ جانے کا راستہ مل جائے، اور ابو بکر وہ ہے جس کے لیے جنت انتظار کرتی ہے، جس کے لیے جنت کے دروازے انتظار کرتے ہیں، ہر دروازہ چاہتا ہے ابو بکر مجھ سے گزر جائے۔ اللہ کی ذات ان کی محبت نصیب فرمائے، ان سے پیار